آخرکار وفاقی وزراء انڈین ایجنٹس کے سامنے پیش ہو گئے۔ اس کو سیاست کی دوگلی پالیسی کہا جائے یا مفاد پرستی، مذاکرات کے نام پر دھوکہ تو دوسری جانب پولیس اور رینجرز طلب کر لی۔ یہ کس کی سازش ہے؟ کون سے مطالبات مانیں گے اور کن پر ڈیڈ لاک ہوا؟ 14 گھنٹے کی طویل نشست میں کیا ہوتا رہا؟ کون کون گرفتار ہوا اور کتنی گرفتاریاں متوقع ہیں؟ اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ آج تک جو بھی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلا اس کو انڈین ایجنٹ کہا گیا یا اسرائیلی ایجنڈے پر کام کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ایسے ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ انہی ایجنٹوں اور حکومت پاکستان کے نمائندوں کے درمیان 14 گھنٹے طویل مذاکرات کی ایک ناکامی مایوس کن رہی، اور اتنی ہی مایوس کن وفاقی وزراء کی بات چیت ہے۔ طارق فضل چودھری اور امیر مقام کی میڈیا کے ساتھ بات چیت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مذاکرات کا مقصد صرف فارمیلٹی پوری کرنا تھا۔ اصل میں حکومت کا منصوبہ وہی ہے جس سے عوام کو ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا جائے، کیونکہ ایک جانب مذاکرات کے لیے ٹیم مظفر آباد پہنچتی ہے اور دوسری جانب پولیس کی بھاری نفری بھی مظفر آباد طلب کر لی جاتی ہے، تو اس ماحول میں مذاکرات کامیاب ہونا ناممکن ہی تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی جتنی لچک دکھا سکتی تھی اس نے دکھائی، لیکن وفاقی وزراء پری پلاننگ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور وزراء ایک تسلسل کے ساتھ حکومت کے ان عزائم کا اظہار کرتے آئے ہیں، اور گزشتہ رات مذاکرات کے خاتمے کے چند لمحوں بعد مظفر آباد شہر میں فورسز کی ہلچل اور نقل و حرکت سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے۔ مذاکرات کی ناکامی کا پہلا نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نکیال کے 31 ممبران کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے اب تک وہی مطالبات مانے ہیں جو 8 دسمبر 2024 کو آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے ایک معاہدے کے ذریعے تسلیم کیے گئے، مگر ان پر عمل درآمد 6 ماہ کی بجائے 10 ماہ میں بھی نہیں ہو سکا۔ اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ بنیادی مطالبات میں شامل تھا، جس پر حکومت مئی 2024 میں کمیشن بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے، مگر 1.5 سال اس نوٹیفیکیشن کی حیثیت محض ایک کاغذ کے پرزے کی ہے، اور حکومت کی جانب سے اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مہاجرین کے نشستوں کا خاتمہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل نیا مطالبہ ہے، اور حکومت اور ایکشن کمیٹی کو اس معاملے پر اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہنا مذاکرات کی ناکامی کا سبب بنا۔ یہ مطالبہ عوام کی غالب اکثریت کا بھی ہے۔ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے وقت پر ان نشستوں کے وجود اور خاص طور پر ان پر انتخابات کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو ہونے والی ہڑتال ختم نہیں کی، بلکہ پرامن احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ احتجاج شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ پرائیویٹ سکولز کالج ایسوسی ایشن نے بھی 8 لاکھ طلبہ اور 60,000 اساتذہ کے ساتھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شانہ بشانہ میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے۔